وہی خلد میں گھر بنا لے گئے، انہیں حشر میں کوئی خطرہ نہیں، انہیں حشر میں کوئی خطرہ نہیں، جو بنت نبی کی دعا لے گئے، وہی خلد میں گھر بنا لے گئے، عذاب لہب سے وہی بچ گئے، عذاب لہب سے وہی بچ گئے، کفن میں جو کے شفا لے گئے، وہی خلد میں گھر پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، کہ نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو، نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو، ہم نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا واصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فتح الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومددها بالسحور بالعناصر، ثم الصلاة والسلام على مكي المدني الباشي العاشية مولانا مولى السبيلين جد الأسنان أبي العباس فلاں کے امام بارگاہ میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ فلاں کا امام بارگاہ نہیں ہے، امام کا امام بارگاہ ہے۔ اگر ہم امام کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں بھی جانا ہوگا، ہمیں یہاں بھی آنا ہوگا، پوری توجہ۔ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، فرش عطا ہم جانتے ہیں کس کی محنت کا نتیجہ ہے، شہزادی زینب کا نتیجہ ہے، جناب زینب نے قربانی پیش کی اور ایسے دربار میں فرش عطا بچھایا کہ جہاں پر حسین کو رونے نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں پہ جناب زینب نے فرش عطا بچھا کر دنیا والوں کو یہ فرش عطا دیا ہے تاکہ تم پہ فرش عطا بچھاؤ اور حسین کی مجلس میں آؤ اور کچھ یہاں سے سیکھ کر جاؤ۔ تو ہم یہاں پر سیکھنے آتے ہیں، یہ مدرسہ ہے، یہ فرش عطا درسگاہ ہے، تو یہ نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے۔ اور یہ وہ پیغام ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک اور پیغام کیا ہے کہ ہم فرش عطا پہ آنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس سے دنیا میں پیغام پہنچتا ہے۔ آئیے قرآن سے بتاتے ہیں کیا پیغام پہنچتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو ادھر ابراہیم منجنیق کے ذریعے سے آگ کی طرف چلے ہیں، تو ادھر روایت کہتی ہے جب جناب ابراہیم آگ میں پہنچے اور آگ اتنی بلند تھی کہ روایت کہتی ہے کہ اگر اس آگ کے اوپر
کر رہا تھا دعا یاد رکھیے امام سجاد علیہ السلام نے دعا کے ذریعے تخت شام کو پلٹ دیا. سجاد وہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ ہاتھوں میں ہڑبڑی تھی ہمارے ادھر جانے دیجیے بس کچھ دیر کی اور زحمت ہے اس کے بعد اپنی بات کو تمام کر دینا ہے. امام سجاد علیہ السلام جب دربار میں گئے تو یزید نے قصیدہ پڑھا تھا. کیا قصیدہ پڑھا کہ بنی ہاشم نے حکومت رکھا تھا, کوئی نبی نہیں تھا, کوئی امام نہیں تھا, بس یہ اپنی حکومت چلانے کے لیے یہ نبی بن گئے. امام سجاد علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کیا کوئی اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں اور میں کچھ بیان کروں؟ کیا میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں اور میں کچھ بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ یاد رکھیے ممبر ہے, امام سجاد نے اسے لکڑی کا ڈھیر کہا. تاریخ میں دو شخصیت ایسی ہے کہ جس نے ممبر کو لکڑی کا ڈھیر کہا ہے. ایک جب رسول کی وفات کے بعد جب تخت خلافت پر مولا کائنات تشریف فرما تھے, ایک مرتبہ جب مسجد میں آئے ہیں ممبر پہ گئے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ اس جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے کہ جہاں پر رسول بیٹھا کرتے تھے. آپ لوگوں میں ہلچل مچی کہ علی تو وہاں جا کر کھڑے ہو گئے کہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. تو اس میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا یا علی تم کہاں کھڑے ہو گئے؟ یہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. تو مولا کائنات نے جواب دیا ارے تم کیا جانتے ہو, تمہیں نہیں معلوم, تم مجھے نہیں پہچانتے, یہ تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے, میرے قدم مہر نبوت میں پڑے ہیں, میرے قدم تو مہر نبوت میں آ چکے, یہ تو لکڑی کا ڈھیر ہے. امام سجاد نے کہا میں جاؤں لکڑی کے ڈھیر پر. اجازت ملی, مولا سجاد اس پر گئے اور جانے کے بعد خطبہ دینا شروع کیا. کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے, پہچان لے. اور اس طریقے سے پہچان کروائی کہ امام سجاد کو جو نہیں جانتا تھا تو امام نے اس طریقے سے پہچان کروائی کہ جو تم جانتے ہو اس کے ذریعے سے ہمیں پہچانو. امام نے بتایا کہ میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں نینوا کا بیٹا ہوں, میں رسول کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں. امام سجاد علیہ السلام بیان کرتے جاتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سینے پر پروردگار نے قرآن کو اتارا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے در خیبر کو دو خونی سے ابھار دیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ضرب تمام سکلائن پر بھاری ہوئی, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول کی ہر جگہ مدد کی. ایک مرتبہ سجاد بیان کرتے کرتے ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں اس مظلوم امام کا بیٹا ہوں کہ جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. تصور کر سکتے ہیں تو تصور کیجیے گا, یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے, میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں, جوان بہن ہوتی ہے, اگر بڑی بہن ہے اور بھائی چھوٹا بھی ہو تو ایک مرتبہ بہن ماں سے کہتی ہے اماں مجھے بازار جانا ہے. تصور کرتے ہیں اماں مجھے بازار جانا ہے, ماں کہتی ہے جی اکیلے مت جاؤ اور پھر اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤ. بہن بڑی ہے, بھائی 4 سال کا ہے, لیکن
पार न कर इहो सोच के है फट वेंदा जिगर मेरा उजड़ गया है वसदा घर नित रोवांगी हुण धुप विच मैं नित रोवांगी हुण धुप विच मैं विच धुप ते ही मर जावांगी छड़ दे मैं भी तुपनू छड़ जावांगी सच्चा 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 मैं तक आए बेगौर कफन धुप विच बाबा मजलूम तेरा नहीं धुप जो उठ सकती बचड़ा धुप बन गई है मखसूम मेरा हिण जद तक साविच सा मेरे हिण जद तक साविच सा मेरे विच धुप ते सोग मनावांगी सच्चा 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 तू रत रोना जे छड़ दे मैं भी तुपनू छड़ जावांगी सच्चा 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 मारा गया कातिल असगर का